بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشة قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء ويخلل بها وصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جسده كله۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ یہاں اس کا رقم ہے 435۔ مسلم نے اس کے ایک حصے میں کچھ اضافہ بھی کیا ہے۔ اس سے پہلے میں عرض کر چکا کہ یہ غسل کا باب ہے، یعنی ہمیں بارگاہ خداوندی میں حاضری کے لیے جو زائد طہارت کرنا ہوتی ہے اس میں سے ایک وضو ہے اور دوسرے غسل ہے۔ وضو نماز کے لیے ضروری ہے، وضو طواف سے پہلے کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک طرح سے نماز ہے، اور غسل جنابت کے بعد ضروری ہے۔ جنابت کی وضاحت میں پچھلی نشست میں کر چکا ہوں۔ یہ غسل قرآن مجید نے تطہر اور اغتسال کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ قرآن کا طریقہ یہی ہے، وہ بالاجمال ایک چیز کو بیان کر دے گا، یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ غسل کرنا ہے، اور قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اہتمام سے کرنا ہے، اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ دین کے سب معاملات میں، خواہ وہ بدن کی طہارت سے متعلق ہوں، خواہ وہ اخلاق سے متعلق ہوں، خواہ کسی اور معاملے سے، یہ تقاضا ہے کہ اچھے طریقے سے وہ کام کرو، خوبی کے ساتھ کام کرو۔ وہ کام چھدا اتارنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سمجھ کر ہونا چاہیے کہ میں اس کو بہتر سے بہتر طریقے پر انجام دوں۔ اس میں عرض کر چکا کہ کوتاہی بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات مبالغہ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو صحیح رویہ کیا ہے، اعتدال کا رویہ کیا ہے، اس کو ہم اپنی عقل سے بھی متعین کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین دیا تو ایک پیغمبر کے ذریعے سے دیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین بھی پہنچایا، اور پھر ظاہر ہے کہ جتنا عرصہ آپ دنیا میں رہے اس دین پر خود بھی عمل کرتے رہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں پہنچا دیا لیکن خود عمل نہیں کیا۔ اس سے جو چیز وجود میں آئی اس کو میں اسوہ حسنہ سے تعبیر کرتا ہوں۔ یعنی دین تو قرآن اور سنت کے ذریعے سے پہنچ گیا، وہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، وہ متعین ہو گیا، لیکن عمل کا نمونہ ظاہر ہے کہ وہ میں نے دیکھا، زید نے دیکھا، بکر نے دیکھا، گھر والوں نے دیکھا، وہ بیان کر رہے ہیں، اس سے ہمارے سامنے ایک بہترین نمونہ آ جاتا ہے۔ تو غسل کو اب سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ گھر میں ہی غسل جنابت کرتا ہے آدمی، ازواج مطہرات میں سے کوئی بیان کر سکتی تھی۔ ہمارے پاس اس معاملے میں جو سب سے زیادہ قوی روایتیں ہیں ان میں سے سیدہ عائشہ کی ہے اور سیدہ میمونہ کی، دونوں نے بیان کی ہے۔ دونوں کو اگر ملا دیجئے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر حضور کس طریقے سے جنابت کا غسل کرتے تھے۔ یہ کہتی ہیں کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کرتے تو ابتدا یہاں سے کرتے کہ پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر وضو کرتے ایسے ہی جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا۔ یہ آخر سے واضح ہو جائے گا، اور دوسری روایتوں سے بھی، کہ پاؤں چھوڑ دیتے، یعنی وضو کے سارے اعضاء دھوتے اور پاؤں چھوڑ دیتے تھے۔ ثم يدخل اصابعه في الماء، پھر اپنی انگلیاں پانی میں ڈال کے ان کو گیلا کرتے، فيخلل بها اصول شعره، کیونکہ آپ کے بال بڑے تھے، کانوں کی لبوں تک آتے تھے، تو ان میں انگلیاں ڈال کر ان کا خلال کرتے تاکہ اندر کوئی گرد غبار ہے تو وہ نکل جائے۔ پھر اپنے سر پر پانی کے 3 چلو ہاتھوں سے ڈالتے،
یعنی پانی اس طرح بھر کے اوپر ڈالتے اور اس سے ابتدا کر کے پھر سارے بدن پر پانی بہا دیتے۔ تو یہ رسول اللہ کے غسل کرنے کا طریقہ تھا، ایسے غسل کرتے، یعنی وضو سے ابتدا کر کے غسل کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتے۔ آگے یہ آئے گا کہ پھر آخر میں پاؤں دھو لیتے۔ مسلم کی روایت میں جو اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ یبدؤ فیغسل یدیہ قبل ان یدخلہ الاناء، کیونکہ پانی جیسے اب ہمیں میسر ہوتا ہے ایسے تو نہیں تھا نا، ایک بالٹی یا کوئی ٹب ہے وہ بھرا ہوا رکھا ہے یا کوئی گھڑا ہے، اب اس میں سے پانی لے کے نہانا ہے تو پہلے آپ اس پانی میں سے کچھ لے کے اپنے ہاتھ دھوتے تھے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر دائیں ہاتھ سے پانی لے کر، یعنی جب دھو لے ہاتھ تو بائیں ہاتھ پر ڈالتے، یغسل فرجہ ثم یتوضا، اور پھر جنابت کا چونکہ غسل تھا تو شرمگاہ کو صاف کرتے، اس کے بعد وضو کرتے۔ یعنی یہ انہوں نے مزید اضافہ کیا ہے کہ یہاں سے شروع کرتے تھے کہ پہلے اپنے ہاتھ دھو لیے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو صاف کیا اور پھر وضو کیا، پاؤں چھوڑ دیے، اور آگے وہی ترتیب ہے کہ اس طرح پھر غسل کر لیا۔ یہ آپ کا عام طریقہ تھا جو آپ اختیار کرتے تھے۔ یہ تو سیدہ عائشہ کا بیان تھا۔ اب سیدہ میمونہ کا بیان بھی سن لیجئے۔ یہ بھی بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے اور یہاں اس کا رقم 436 ہے۔ وعن ابن عباس قال قالت میمونہ وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا وسترتہ بثوب وصب علی یدیہ فغسلہما ثم صب بیمینہ علی شمالہ فغسل فرجہ فضرب بیدیہ الارض فمسح ثم غسلها فمزمز واستنشق وغسل وجهه وذراعه ثم صب على راسه وافاض على جسده ثم تناہا فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم ياخذه فانطلق وهو ينفض يديه۔ ابن عباس خالہ ہیں تو انہوں نے بیان کیا ہے، گھر میں یہ رہے بھی ایک دن جا کے، بڑے عالم ہیں بعد میں ہوئے لیکن ابھی نوجوان تھے، تو علم حاصل کرنے کے لیے حضور تہجد کیسے پڑھتے ہیں، رات کو کیسے اٹھتے ہیں، اجازت لی اور انہوں نے رات بسر کی، اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ یہی بیان کر رہے ہیں سیدہ میمونہ سے، کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے پانی رکھ دیا اور ایک کپڑا تان لیا، جیسے دیہات کے گھر ہوتے تھے اس طرح گویا پردہ سب بن گیا۔ اب میں نے دیکھنا شروع کیا کہ آپ کیسے غسل کرتے ہیں، تو اپنے دونوں ہاتھوں پر آپ نے پانی ڈالا اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر شرمگاہ کو صاف کیا، پھر زمین پر ہاتھ ملا۔ یہ پرانے زمانے میں جو صابن سے آپ کام لیتے ہیں تو صاف مٹی پر لوگ ہاتھ مل کے تو اس سے چکنائی ختم ہو جاتی ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح رگڑا، پھر اس ہاتھ کو دھویا، پھر آپ نے کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈال کے منہ صاف کیا، ناک صاف کی، پھر اپنا چہرہ دھویا اور اپنے دونوں بازو دھوئے، پھر آپ نے پانی اپنے سر پر ڈالنا شروع کیا اور سارے بدن پر بہا دیا، اور جب سارے بدن پر پانی بہہ چکا تو پھر آپ نہانے کی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کے خشک جگہ پر گئے اور آپ نے اپنے دونوں قدم بھی دھوئے، دونوں پاؤں بھی دھو لیے۔ یہ حضور کا غسل کرنے کا طریقہ تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے ایک کپڑا دیا کہ آپ اس سے بدن خشک کر لیں، لیکن یہ جو واقعہ بیان کر رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ نکلے اور آپ نے پانی کو ہاتھوں سے چھانٹ دیا جیسے ہم عام طور پر صاف کر لیتے ہیں بدن کو۔ ظاہر ہے یہ موسم کے لحاظ سے آدمی اختیار کرتا ہے کہ کب صاف کرنا ہے، کب ذرا ٹھنڈی ہوا چلے گی اور غسل کرنے کے بعد ایک خاص حزم ملتا ہے، تو حضور نے اس دن یہی کیا۔ تو یہ طریقہ تھا غسل کرنے کا، یہ دونوں امہات المومنین نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، یہی اب ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔